اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 تک پڑھا تھا، آج آیت نمبر 49۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب سے کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم پر مسخ کا عذاب آئے، اور اگر نہیں ہوگا ایسا تو آخرت میں تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور چہروں کو پشت کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ شرک صرف بت پوجنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو خیر اور شر کا مالک ماننا بھی شرک ہے۔ جس وقت ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کے حکم کو جادو کے زور سے روک سکتا ہے، اسی وقت ہم شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ایک جادوگر نے اپنے جادوگر سے روک دیا، تقریر باندھ دی، اور اب دوسرا بابا اپنے عمل سے اسے کھول سکتا ہے، تو ہم شرک کا ہی ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی روکنے والا بھی ہے اور اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا بھی۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی لیکن فلاں بابا جی دے سکتے ہیں، یا فلاں صاحب مزار صاحب دے سکتے ہیں، یا فلاں پیر دے سکتے ہیں، تو بھی ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی ایسا ہے جو اللہ جیسی قوتیں رکھتا ہے، اور جہاں اللہ کی مرضی نہ ہو وہاں بھی اپنا حکم چلا سکتا ہے۔ مطلب یہی ہے نا، اللہ نے تو اولاد نہیں دی، دعائیں مانگی، سب کچھ کیا، اب بابا جی کے مزار سے ہوں کہ اللہ نے تو نہیں دیا، بابا جی دے دے۔ اور قصے بھی اسی قسم کے بنے ہوئے نا کہ اللہ نے کہا جی میں نے تو اولاد نہیں نصیب میں لکھی، تو بابا جی نے کہا میں نے تو اتنے دینے ہیں بچے، اس کو تو اتنے دینے ہیں۔ سب شرک ہے۔ اسی طرح یہ یقین رکھنا کہ کوئی تقدیر کا حال بتا سکتا ہے، مستقبل بتا سکتا ہے، کیونکہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بات یقین سے مان لینا یا تسلیم کر لینا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کے سوا بھی کسی کے پاس ہے، یعنی کہ کسی سے مستقبل کا حال پوچھنا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ صحیح بتائے گا، تو تبھی بتائے گا نا جب اس کو علم غیب ہوگا۔ تو علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، انبیاء کو بھی نہیں ہے، یا پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے کہا میں علم غیب کسی کو نہیں دیتا، کسی کو نہیں دیتا۔ آل عمران میں پڑھا نا آپ، صرف اپنے منتخب کردہ رسولوں کو غیب کی چند باتیں بتا دیتا، مگر جب رسولوں کو بتا دیا گیا تو غیب نہیں رہا، ہے نا، بتایا گیا، خود سے نہیں پتا۔ ایسے نہیں ہے کہ جائے کوئی نبی جائے اور کتاب جو ہے کتاب محفوظ اس کو کھولے لوہے محفوظ اور پڑھ کر آ جائے، ایسے کوئی نبی نہیں کر سکتے، کسی کی قوت نہیں۔ اللہ جو بات بتانا چاہیں جبرائیل آ کر بتا دیتے، اور جبرائیل کی بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جا کر لوہے محفوظ پڑھ لیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں تو جبرائیل آ کر بتاتے ہیں، جبرائیل کو بھی خود سے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب کوئی یہ مانتا ہے کہ کوئی مستقبل کا صحیح حال بتا سکتا ہے تو وہ بھی شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی لیے نجومی کے پاس جا کر حال پوچھنے والا اس یقین کے ساتھ کہ وہ سچ بتائے گا اسلام کا انکاری ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نجومیوں کے پاس جانے میں شرک کا ایک اور ایلیمنٹ ہے، یہ یقین رکھنا کہ ستارے ہماری تقدیر کے حاکم ہیں۔ یہی ہے نا، علم نجوم کی بنیادی اس پر ہے کہ جی 12 ستارے ہیں، 12 برج ہیں، ستارے نہیں ہیں، ستاروں کے مقامات ہیں 12، ان کو اپنے انہوں نے قیاس ہی بنائے ہوئے کہ ستاروں کے 12 گزرنے کے مقامات ہیں جن کو انہوں نے جو ہے نا برج قرار دیا ہوا، تو اس کے تحت ستاروں کے گزرنے کے اوقات کے اعتبار سے یہ کرتے ہیں کہ جی جب ستارے گزرتے ہیں تو فلاں ستارہ گزرتا ہے تو ایسے اثرات ہوتے ہیں وغیرہ، لمبا چوڑا قصہ کہانی۔
تو وہ ستاروں ہی کے اثرات ہیں. تو آپ نے پڑھا ہوگا کبھی اگر تو آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ لکھتے ہیں کہ جی اس کا حاکم ستارہ فلانا ہے اور اس کا مزاج ایسا ہے. تو ستاروں کو جب اپنی تقدیر کا حاکم مانا تو شرک کیا. اور شرک کس کا نام ہے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارا حاکم صرف اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. لیکن یہاں تو ہم کہتے ہیں میری تقدیر کا حاکم ستارہ فلانا اور میری تقدیر کا حاکم ستارہ فلانا. تو رشتوں کے لیے ستاروں کا حساب لگوانا، نام رکھنے کے لیے ستاروں کا حساب لگوانا، سب شرک ہے. ٹھیک. پھر آبا پرستی شرک ہے. اپنے بڑوں کی بات کا لحاظ رکھنا اور اللہ کے حکم کو بھول جانا. کیا کہتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے قرآن دی آیت تسی لکھی دکھا رہے ہو لیکن ساڈے وڈے انجی کر دے آئے نے. تو پھر اپنے بڑوں کو کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا نا، کہ اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیا اپنے بڑوں کی بات رکھنے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ آبا پرستی. اپنی قوم کی بات رکھنے کے لیے اگر کسی نے کیا تو قوم پرستی. اگر کسی نے کسی خاص ازم کے لیے کیا، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، لیکن قانون مجھے جمہوریت کا پسند ہے، میں قرآن کے قوانین پسند نہیں کر سکتا، مجھے قرآن کے قوانین پسند نہیں، مجھے جمہوریت کے قوانین پسند ہے، اللہ کے قوانین اب لاگو نہیں ہو سکتے، وہ پرانے ہو چکے. تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. طاغوت اسی کا نام ہے. اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو بہتر ماننا اور اس پر عمل درآمد کی کوشش کرنا اور اس کو لاگو کروانے کی کوششیں کرنا اور اللہ کے دین کو ہٹوانے کی کوشش کرنا، پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنا، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہاں نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور قوانین سارے مغرب کی، پھر کہتے ہیں رحمتیں کیوں نہیں آتی، یہ بھی شرک ہے. پھر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں انسان کے نفس سے بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ نے بھی کہا نا، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے؟ تو نفس کی پوجا کیا ہے؟ کوئی شیشے کے سامنے بیٹھ کر اپنی آرتی اتارنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، خواہشات کی غلامی. اللہ کے دین کے احکامات کو خواہشات کے لیے چھوڑ دینا. تو پھر رب کون ہے؟ نفس. یہی اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. تو پھر یہ بھی شرک ہے. میں کلمہ گو ہوں، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہوں، لیکن میں پردہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا دل نہیں مانتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میری خواہش نہیں ہے، میں باز نہیں آ سکتی ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھنے سے کیونکہ میرا دل نہیں مانتا ان کو چھوڑنے کو. تو پھر خواہش اور کس چیز کا نام ہے؟ اور ان خواہشات کو ہی اپنی زندگی کا اسلوب بنا لینا خواہش پرستی یا نفس پرستی ہے. تو یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے. تو شرک کی ان ساری شکلوں سے بچ کر زندگی گزارنی، تبھی توحید پر کھڑے ہوں. اب دیکھیے آیت نمبر 49 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم نے دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کیا نہیں ہے، یزکون اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاک گمان کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پاکی کے لیے کوشش کرنا، تزکیہ نفس کی کوشش کرنا، وہ تو قدرتی طریقہ ہے اور اللہ نے ہمیں سکھایا. ہر استاد جو دین کا استاد ہے اس کا منصب ہے تزکیہ نفس کرے، اور تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے.
تو اللہ جس قدر چاہے اس میں بڑھا دے. اب یہاں کہا گیا جو اپنے آپ کو پاک گمان کرتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ میں تو کسی برائی میں پڑتا ہی نہیں ہوں, مجھے کسی کی برائی سے کیا تعلق ہے نا. لوگ ہوتے ہیں نا دعوے کرتے ہیں میں تو آج تک جھوٹ ہی نہیں بولیا, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے نا. میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. دو بندوں کی لڑائی ہوئی ہے, آپ سمجھانے بیٹھتے ہیں تو ایک کیا کہتا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن دعویٰ یہی ہوتا ہے. دعویٰ کس بات کا ہے؟ میں پاک ہوں, میں نے کوئی خرابی نہیں کی. ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا, سبھی فرشتے ہیں یارو, کوئی بشر بھی ہے. تو انسان میں غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں, لہٰذا بڑے سے بڑا نیک آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام رویا کرتے تھے. لہٰذا آپ نے داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے نا, کہ جب ان کے پاس ایک بندہ آیا کیس لے کر کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں, میرے پاس ایک دمبی ہے اور یہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو بہت عظیم الشان حکومت دی گئی تھی نا, تو انہوں نے فوراً خیال کیا کہ تو اللہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہ کروں, میں کسی پر زیادتی نہ کروں. لہٰذا فوراً اللہ سے استغفار کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے. تو دیکھیے اس طرح انبیاء ڈرا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو گناہوں سے پاک تھے. دوسری بات کیا تھی؟ نبی تھے, ہر وقت دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھے. اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جائے تو خود بخود ہی بیلنس ہو جانی تھی. تیسری بات کیا تھی؟ اللہ رب کریم نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, جو غلطیاں ہوں گی سب معاف ہو چکی, کہا نا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا؟ رات کو اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے. تو عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں. اور چیز ہے سب سے زیادہ ناگوار بات پتہ ہے کیا ہے اللہ کو؟ I am better than him or her, میں اس سے بہتر ہوں, نا خیرون من, سب سے ناپسندیدہ بات. اور جو پاکی کا دعویٰ ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے. میں تے آج تک کدی ایسا کیتا ہی نہیں, ویسا کیتا ہی نہیں. یہ جو دعوے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم کسی چیز کو سچ بیان کرتے ہیں کسی کو سمجھانے یا بتانے کے لیے, وہ تو درست ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہر وقت اپنی ہی پاکی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی اچھائی ہے تو لوگوں کو خود نظر آ جائے گی. آتی ہے لوگوں کو نظر اچھائی, آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت پڑھا لکھا ہے, فلاں بندہ بہت ہنسمکھ ہے, فلاں بندہ بہت درگزر کرنے والا ہے. ہم خود بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی رائے کرتے ہیں نا, فلاں تو بہت مل جل کے رہنے والا ہے, فلاں تو بہت ہاتھ کا کھلا ہے. تو جو خوبی ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو منوا ہی لیتی, تو اس کے لیے پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہی بات ہے نا, شیر کو کہنے کی ضرورت ہوتی میں شیر ہوں, میں شیر ہوں, لوگوں کو پتہ ہی چل جاتا ہے شیر ہے. اسی طرح جو اچھا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, دلوں پہ خود جاری ہو جاتا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں اسے اچھا لکھ لیا جاتا ہے, اللہ اسے محبت کرنے لگتے. تو اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی کر. جبرائیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ جی. پھر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ فلاں بندہ نا اس سے اللہ محبت کرتے, فرشتے بھی محبت کرنے لگتے. پھر فرشتے آتے جاتے اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں. کون ساتھی؟ مومن. وہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں نا, تو وہ آتے جاتے بتاتے. تو پھر اہل زمین بھی رفتہ رفتہ اس سے محبت کرنے لگتے. تو آپ دیکھیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین, محبت ہے نا دل میں ان کی. یا ہمارے کئی بڑے بڑے علماء ہیں, جیسے آپ دیکھیں امام بخاری ہیں, اور امام مالک ہیں, ابو حنیفہ ہیں, کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ دلوں میں ان کے لیے محبت ہے, بس اللہ نے دلوں میں ڈال دی. ان کے بارے میں جانتے نہیں, ان کا تذکرہ تک نہیں پڑا, پورا نام نہیں آتا لوگوں کو. اکثریت کو امام بخاری کا پورا نام تک نہیں آتا,
ابو حنیفہ کا نام نہیں پتا کیا تھا اصل، لیکن محبت کرتے ہیں اور ان کے نام پر بچوں کے نام رکھ دیتے. تو بات کیا ہے، جب آپ اچھے ہوتے ہیں نا تو اچھائی نظر آنے لگتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے اس میں کہ اپنے گن گانا اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اپنے گن وہ گاتے ہیں جن میں کوئی خوبی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا. وہی پھر محاورہ آ جاتا ہے تھوتھا چنا باجے گھننا. پرسوں بھی سنایا تھا نا میں نے آپ کو. کیا مطلب ہے؟ خالی چنا زیادہ بچتا ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں خالی پانڈا بوتا بول رہا ہے. تو جو خالی ہوتا ہے نا وہی بولتا ہے. ڈھول خالی ہے تو ڈم ڈم کرتا ہے نا، اگر بھر دیا جائے تو ڈم ڈم تو نہیں کرے گا. تو جس میں کچھ نہیں نہ ہوتا وہی کہتا رہتا ہے میں یہ میں وہ میں فلانا میں ڈمکانا. کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو نظر آ جائے. لہٰذا ایک فارسی ادیب ہے، نام میرے ذہن میں اس وقت ان کا نہیں ہے، ان کا بڑا خوبصورت مقولہ میں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا کام بولنے لگے تو تم چپ کر جاؤ. سمجھ آئے؟ کہ جب تمہارا کام اتنا اچھا ہو جائے نا کہ خود بتانے لگے کہ مجھے کیا گیا ہے، تو اس وقت خود چپ ہو جاؤ، اپنی تعریفیں مت کرو. یہی بات ہے. آپ کو کام نظر آتا ہے اور لوگ کام کی خود تعریف کرتے ہیں. جیسے آپ کھانا بناتے ہیں ہے نا، لگا دیا کھانا، اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے لوگ تو خود تعریف کرتے ہیں نا، خود پوچھتے کس نے پکایا ہے. آپ نے گلے میں بورڈ تو نہیں لٹکایا ہوتا، کوئی کمپٹیشن میں تھوڑی آئے ہوئے. خود پوچھتے اے کھانا کس نے پکایا. بعض اوقات کبھی آپ کو ایسا بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ 2-3 لوگوں نے کھانا بنایا ہے، تو ایک کھانا جو زیادہ اچھا بنا تو کہتے ہیں نہیں اس کا ذائقہ مختلف ہے، کس نے بنایا ہے. ہوتا ہے ایسا، کام بولتا ہے آپ کا. اسی طرح آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی فلاور ارینجمنٹ ہے، کوئی اور اس قسم کا کمپٹیشن ہے، تو کوئی 1-2 کام اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کس نے بنایا، نام تو دیکھو، ہے نا. خود بخود آپ کا کام آپ کی اچھائی آپ کی کمال کی گواہی دیتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں آپ اچھے ہیں، میں کہوں میں اچھی ہوں، ہمارے جاننے والے کہیں نا یہ بات کہ فلاں اچھا ہے، وہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ سچی گواہی. تو اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر اچھے بھی ہیں تو اپنی اچھائی کی گن مت گاتے رہیں. اگر اچھائی ہے تو لوگ ضرور تسلیم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھائی نہیں ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو دل کی تسلی کے لیے اچھا گنتے رہنا. ٹھیک ہے، اپنے اندر کوئی اہلیت پیدا نہ کرنا اور لوگوں سے ایسی تعریف چاہنا جس کے حقدار ہی نہیں. پیچھے بھی پڑھا ہے نا آپ نے، اللہ نے کہا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے لیے وہ تعریفیں تلاش کرتے ہیں جس کے وہ اہل ہی نہیں، ان چیزوں کے لیے تعریف چاہتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں. تو پاک نہیں ہے. پاک تو کوئی بھی ہو سکتا کہ ایسا تزکیہ نفس ہو جائے کہ غلطی نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی؟ یا جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں، تو کیا ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر وہ اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے تھے اور غلطیوں کا اعلان نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب کریم نے خود ہمیں اس سے منع کیا کہ اپنی غلطی اور گناہوں کو اچھالتے مت پھرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر بہت غضبناک ہوتے ہیں جس نے رات کے وقت کوئی گناہ کیا اور اللہ نے اس گناہ کا پردہ رکھا اور پھر وہ صبح خود لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات کو میں نے فلان فلان گناہ کی. تو اللہ اس کے گناہ سے بھی زیادہ غضبناک اس بات پر ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اناؤنس کر رہا ہے. تو یہ اصل میں گناہ کا بتانا پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کو گناہ کی طرف انوائٹ کرنا، راستہ دکھانا، اس لیے پسندیدہ نہیں ہے. تو غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن ان غلطیوں کو ایک تو وہ لوگوں میں بیان نہیں کرتے تھے اور دوسرا وہ ان پر استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیتے تھے. تو یہاں یہی کہا گیا کہ جو سمجھتا ہے کہ میں تو گناہوں سے پاک ہوں، میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں تزکیہ کی کوشش تم کرو گے اور گناہ سے نجات میں دوں گا. تو میں جسے اس لائق سمجھتا ہوں نا اسے پھر ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں. توبہ کی قبولیت کا ثبوت کیا ہے؟ گناہ نہ کرنے پر استقامت ہو جانا. جس گناہ سے بھی توبہ کر رہے ہیں، فرض کریں نماز نہیں پڑھتے، اس سے توبہ کی،
تو اس کی صحیح پہچان کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے اصل یہی ہے جب ہمیں نماز پر استقامت ہو جائے. تو توبہ ہم نے کرنی ہے, قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ پھر ہاتھ پکڑ کے نا کھینچ لیتے ہیں, نکال دیتے ہیں اس مسئلے سے, لیکن اس کے لیے دل کا حال دیکھتے ہیں, اور دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. یا بندہ جانتا ہے جس کا دل ہے, اور یا اللہ جانتا ہے جو بندے کا بھی خالق ہے اور دل کا بھی خالق ہے. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, لہذا وہ جانتا ہے, تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی خود بخود پاک نہیں ہو سکتا, سب جھوٹے دعوے ہیں. میں جسے چاہتا ہوں اسے تزکیہ نفس کی توفیق دیتا ہوں. تم لوگ صرف کوششیں کر سکتے ہو, لہذا بیکار لمبی لمبی باتیں مت بنایا کرو. ولا یظلمون فتیلا, اور وہ لوگ ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. دھاگے کو کہتے ہیں فتیل, تو فتیلا دھاگا, کہ ایک دھاگا کیا ہے, معمولی سی چیز ہے نا, کہ ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واقعتاً پاکی کے لیے, تزکیہ کے لیے کام کر رہا ہے, تزکیہ نفس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, تو میں اس کا حق ضائع نہیں کروں گا. بے شک تزکیہ کا فیصلہ میں کرتا ہوں, توبہ کی قبولیت میرے ذمے ہے, مگر میں ظلم نہیں کرتا. جس کے دل میں خیر ہے میں اسے تزکیہ کی توفیق دیتا ہوں. لیکن جو باتیں جھوٹی بنا رہا ہے, جس کے تزکیہ کے قصے ہی جھوٹے ہیں, میں آپ کو لمبا چوڑا قصہ سناؤں اپنی عبادات کا, خدا نہ خواستہ, اور کرتی میں نہ ہوں, تو قصور تو میرا ہے. تو اگر جھوٹ پر بنیاد رکھی ہے تو رب کریم وہ بھی جانتا ہے, اور کوئی سچ مچ تزکیہ کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ کریم رب وہ بھی جانتا ہے. تو لہٰذا پھر اللہ رب کریم دل کے حال کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کی توبہ قبول نہیں ہو رہی, اسے تزکیہ کی توفیق نہیں ہو رہی, تو وہ اس سزا کو ڈیزرو کرتا ہے. اس کے دل کی حالت ایسے ہی ہوگی, تبھی ایسا ہو رہا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے.